بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، سوالات اور جوابات کی جو مجلس ہے، اس سلسلے کا جو سوال بر وقت ہمارے سامنے ہے وہ سوال ایک فقہی مسئلے سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں خلع کا کیا طریقہ ہے، خلع کا کیا معنی ہے، اور خلع کا کیا طریقہ ہے شریعت میں، اس کی کیا کیفیت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں آئے دن نکاح کے ساتھ ساتھ خلع کے وسائل اور ایسے ہی طلاق کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سے واقف ہیں۔ طلاق کے مسئلے میں ہم اکثر و بیشتر اختلاف بھی سنتے رہتے ہیں اور فریقین کے دلائل سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، لیکن خلع کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ عام طور پر اس حیثیت سے معروف نہیں ہے جس حیثیت سے طلاق کا مسئلہ معروف ہے۔ اصل میں خلع جو ہے یہ خاء لام اور عین اس کا مرکزی اصل ہے، بنیاد ہے، اور اسی سے یہ لفظ مشتق ہوا ہے، نکلا ہے۔ خلع کے معنی ہوتے ہیں نکال دینے کے، جدا کر دینے کے، علیحدہ کر دینے کے۔ یہ معنی ہے لفظی طور پر خلع کا۔ اب یہ خلع کا لفظ عربی زبان سے جو تعلق رکھتا ہے، اسی سے اس کا شرعی لفظ اور شرعی اصطلاحی معنی بھی ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں خلع کا معنی کیا ہے، اور اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس سے متعلقہ مختصر احکام کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے شادی بیاہ کے بعد میاں بیوی کی زندگی میں بسا اوقات ناچاقی ہو جاتی ہے، اختلافات رونما ہوتے ہیں، اگر اس اختلاف میں مورد الزام بیوی ہوتی ہے تو شوہر اسے اپنی زندگی سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر شوہر سے بیوی راضی نہیں ہے اور بعض اس کے حقوق میں وہ کوتاہیاں کرتا ہے، یا اس سے متعلقہ جو ذمہ داریاں ہیں اسے وہ اچھی طرح سے نہیں نبھاتا، یا اس کے دین میں، اس کے اخلاق میں، یا ایسے ہی اس کی تہذیبی اور اس کے طور طریقے میں اسے بہت ساری چیزوں سے متعلقہ شکایتیں ہیں، تو اس سلسلے میں عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے خلع لے کر کے جدا ہو جائے، اور پھر عدت گزر جانے کے بعد اپنے ولی کی نگرانی میں نیا نکاح کر لے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر ایک مرد کو بیوی سے بہت ساری شکایتیں ہوں اور آپس میں صلاح کی، آپس میں اتفاق کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، تو شوہر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ ایسے ہی بیوی کو خلع کے ذریعے سے اپنے شوہر سے الگ ہونے کا اختیار ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، اس کے نکاح کے بندھن سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی عقیدے کا، عبادت کا، یا ایسے ہی بنیادی طور پر اخلاق کا کوئی بنیادی اور مضبوط سبب ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر سے الگ ہونے کا مطالبہ کرے۔ اگر بلا وجہ کوئی عورت اپنے شوہر سے خلع کا مطالبہ کرے، یعنی یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے خلع دے کر کے الگ کر دیں اور آپ اپنے راستے ہو جائیں، اور میں خود اپنے ولی کی نگرانی میں نکاح کر کے الگ زندگی گزاروں گی۔ یہ اس صورت میں ہونا چاہیے جب واقعی ہم نے کہا کہ دینی طور پر، عقدی طور پر، منہجی یا عبادت یا اخلاق سے متعلق کوئی ایسی شکایت ہو جس کو سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی شوہر نہ مانتا ہو، اور بیوی ایک خوشحال زندگی گزارنے کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان حال ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اپنے شوہر سے وہ خلع کا مطالبہ کرے۔ اس سلسلے میں یہی معنی ہے خلع کا، یعنی بیوی مطالبہ کرے شوہر سے کہ آپ مجھے اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیجئے۔ جیسے طلاق کا معنی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے الگ کر دینا چاہتا ہے۔ خلع کا جو اصل سبب ہونا چاہیے وہ اسی انداز کا ہونا چاہیے کہ اس کے اصلاح کیے بغیر اور آپس میں اس چیز کو دور کیے بغیر ان دونوں کی زندگی اسلام کی روشنی میں خوشحال نہ گزر سکتی ہو، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مخالفت کرنے کا اندیشہ ہو، اللہ کے دین سے بہک جانے کا اندیشہ ہو، یا کوئی نافرمانی کرنے کا اندیشہ ہو، یا کوئی غلط قدم اٹھا لینے کا اندیشہ ہو، اس انداز کے اندیشے اگر ہوں تو بہرحال عورت کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ آپ مجھے اپنے نکاح سے الگ کر دیجیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا تھا۔ میں بہت ہی سرسری طور پر آپ کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ خلع کا، اور اس حدیث سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلع کا ذکر فرمایا ہے۔ فلا جناح علیہ فی مفتدت بہ، یہ آیت کریمہ میں علماء نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خلع کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی استطاعت نہیں رکھتی تو وہ اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ شوہر نے اس کو جو کچھ بھی نکاح کے وقت دیا تھا، مثال کے طور پر مہر کی رقم دیا تھا، یا مہر کے نام پر جو کچھ بھی اسے دیا تھا، یا کچھ اور مالیت کی چیز دیا تھا، وہ اسے اپنے شوہر کو لوٹا دے، اور لوٹا کر کے اس سے اپنا رشتے ازدواج یعنی شادی کا تعلق ختم کر لے۔ اس کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کیا گیا ہے۔ حدیث کی جہاں تک میں بات کر رہا تھا، آپ سے ذکر کر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون بالکل صبح فجر کے وقت پہنچی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے سلسلے میں کچھ زیادہ شکایت تو نہیں کرنا چاہتی، ولیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام کے اندر کفر سے اور ناشکری سے کفر اور ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں، یعنی میں یہ نہیں چاہتی کہ جو میرا شوہر ہے اس کے ساتھ میں اچھا سلوک نہ کر سکوں اور اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کر سکوں، اور بلکہ کفران نعمت کروں، ناشکری کا کام کروں، میں یہ پسند نہیں کرنا چاہتی، جبکہ ایک مسلمہ خاتون ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، ایک مومنہ عورت ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی شکایت سے سمجھ لیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہے۔ آپ نے فوراً اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اگر تم اپنے شوہر سے پریشان ہو، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو اس کے لیے جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہیں تمہارے شوہر نے بطور مہر ایک باغ دیا تھا، کیا وہ باغیچہ تم اپنے شوہر کو واپس کر سکتی ہو، کرو گی؟ اس خاتون نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو مہر میں میرے شوہر نے مجھے باغ دیا تھا اس باغ کو میں واپس کر دوں گی۔ بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بخوشی اس کا اظہار کیا کہ باغ تو میں واپس ہی کر دوں گی، اگر کچھ اور بھی ان کا مطالبہ ہوگا تو بھی میں واپس کر دوں گی، لیکن بہرحال میں اپنے اس شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے اس سے علیحدہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شوہر کو، اس خاتون کے شوہر کو بلایا اور اس سے مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کو تم سے اس طرح کے مسائل میں شکایت ہے اور وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی ہے، اس کی زندگی تمہارے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اور خوشگوار زندگی نہیں گزر سکتی ہے، اس لیے اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم نے باغ اس عورت کو، اپنی بیوی کو بطور مہر دیا تھا، وہ باغ وہ تمہیں واپس کر رہی ہے، یہ باغ تم قبول کر لو اور اس خاتون کو، اپنی اس بیوی کو ایک طلاق خلع دے دو، ایک طلاق دے دو، جس کو طلاق خلع کے نام سے علماء فقہا ذکر کرتے ہیں، یہ دے کر کے اسے اپنی زندگی سے علیحدہ کر دو، الگ کر دو۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور اس بیوی نے وہ باغیچہ جو ان کے شوہر کی طرف سے انہیں ملا تھا بطور مہر، وہ مہر واپس کر دیا اور انہوں نے انہیں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، جس کو طلاق خلع کہا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میاں بیوی میں خلع کا کام انجام فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلع کا یہ طریقہ ہے اسلام کے اندر کہ بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، اسے الگ ہونا ہے، تو اسے جو مہر کی رقم یا مہر میں جو کچھ بھی اس کے شوہر نے دیا ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا، اور شوہر کو وہ واپس کر دے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق خلع دے کر کے اپنے سے الگ کر دے۔ ایک طلاق دینے سے ہی یا زبان سے کہنے سے ہی یا لکھ کر کے دینے سے ہی وہ بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اب وہ اس کی بیوی نہ رہے گی اور نہ ہی وہ اس کا شوہر رہے گا۔
اس کے بعد جو احکام آتے ہیں مختصر طور پر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس بیوی کو 1 ماہ یعنی 1 ماہواری بطور عدت گزارنی ہے۔ خلع کی مدت، عدت کی مدت جو ہے خلع میں وہ 1 ماہ ہے، یعنی عورت کو 1 حیض آ جائے، 1 ماہواری آ جائے، مینسز آ جائے، اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہو جائے تو اب وہ عدت سے باہر نکل چکی ہے۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے ولی کی نگرانی میں کسی دوسرے سے، دوسرے شوہر سے، دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو وہ نکاح کرنے کی مجاز ہے، شریعت میں اب اسے کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ مرد کو ویسے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس طرح سے چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک مسئلہ عام طور پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب اختلافات بڑھتے ہیں، بیوی صبر برداشت نہیں کر پاتی ہے تو اپنے شوہر سے الگ ہونے کے لیے خلع کا مطالبہ کر لیتی ہے، اور خلع کا کام جب انجام پا جاتا ہے تب اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے صبر سے کام نہیں لیا، اپنے شوہر سے میں نے علیحدگی اختیار کر لی، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کے پاس دوبارہ چلی جاؤں اور نئے نکاح میں پھر اکٹھا ہو جاؤں اور میاں بیوی بن کر کے زندگی گزاریں۔ ایسی صورت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ اگر خلع کا کام انجام پا چکا ہے اور میاں بیوی پھر اکٹھا ہونا چاہتے ہیں، وہ بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کے پاس جانا اور وہ شوہر اس کے لیے راضی ہے، تو نئے نکاح کی کارروائی مکمل کی جائے، یعنی نیا نکاح ہوگا، اس کے لیے نیا مہر متعین ہوگا اور ایجاب و قبول کی کارروائی مکمل کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی بن کر کے زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ خلع کا کام انجام پانے کے بعد ایک مدت عدت کی 1 مہینہ یعنی 1 حیض گزر جائے استبرائے رحم کے لیے، اور پھر اس کے بعد نئے نکاح کے ذریعے سے وہ میاں بیوی بن کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ معاملہ اس طریقے سے وہ میاں بیوی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے البتہ چونکہ آج کل کے دور میں بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اور عورتیں بھی بہت زیادہ بہکتی ہیں، اس لیے یہ بات میں کہہ دینا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ساری عورتوں کے بارے میں شکایتیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی شوہروں سے چھوٹی چھوٹی بات پر خلع کا مطالبہ کرتی ہیں، چھوٹا سا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، چھوٹی سی کوئی شکایت آ گئی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے آپ الگ کر دو، مجھے خلع چاہیے تم سے، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور جوش میں آ جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خلع پا جانے کے بعد انہیں بہت زیادہ سبکی اور افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا المختلعات ہن المنافقات، وہ خلع مانگنے والی عورتیں جو بلا وجہ خلع کا مطالبہ کر رہی ہوں یا معمولی شکوے شکایت کی وجہ سے خلع کا مطالبہ کر رہی ہوں، ایسی عورتیں منافقہ عورتیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس سے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ صبر و ضبط کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ صبر سے کام لیں اور زندگی میں آزمائشیں، مشکلات جو آتی ہیں اسے خندہ پیشانی سے برداشت کریں، کیونکہ یہ معمولی تکلیف کی جو زندگی گزار رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ خلع کی بات کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ انہی چند باتوں سے میں اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلع کا معنی سمجھنے کی اور شرعی احکام اور اس کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔